جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج جو کہانی ہے وہ ہے شہزادی اختر جمال۔ ایران پر دارا کی حکومت تھی، لوگ خوشحال تھے، محنتی تھے اور ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ دارا کی عادت تھی یا معمول تھا کہ وہ ہر سال گرمیوں کے موسم میں سرد پہاڑی علاقے میں چلا جاتا اور ساری گرمیاں وہیں گزارتا، اس لیے کہ گرمیوں میں دارالحکومت اتنا گرم ہوتا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا۔ بادشاہ نے سرد پہاڑی علاقے میں بھی ایک قلعہ نما محل بنا رکھا تھا اور تمام امیروں اور وزیروں کے ساتھ گرمیاں وہیں گزارا کرتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ دارا جب گرمیاں گزارنے پہاڑی علاقے میں پہنچا تو اب کہ اسے مصیبت نے آ گھیرا۔ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی اختر بھی اس کے ہمراہ تھی۔ اختر 16 سال کی ہو چکی تھی اور اتنی خوبصورت تھی کہ لگتا تھا دنیا بھر کا سارا حسن و جمال اس کی ذات میں سمٹ آیا ہے۔ شہزادی اختر کی ایک سہیلی بھی تھی جس کا نام شمریز تھا اور جو وزیر اعظم کی بیٹی تھی۔ شمریز بھی بہت خوبصورت تھی مگر اختر جیسی خوبصورت نہ تھی۔ اختر اور شمریز ہم عمر تھی، ہم مزاج تھی اور دونوں ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتی تھی کہ پل بھر کی جدائی بھی انہیں گوارا نہ ہوتی تھی۔ جب شہزادی اختر اپنے باپ کی ہمراہ پہاڑوں پر آئی تو شمریز کیسے الگ رہ سکتی تھی۔ پہاڑوں میں موسم بہت شاندار تھا، ہلکی ہلکی برف باری ہو چکی تھی اور فضا میں بڑی خوشگوار ٹھنڈک آ چکی تھی۔ شہزادی اختر اور اس کی سہیلی الگ الگ گھوڑوں پر سوار ہوتی اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی۔ ایک روز وہ گھومتے گھومتے دور نکل گئی کہ انہیں ایک جھیل دکھائی دی، پھر انہیں ایک خوبصورت نوجوان آتا دکھائی دیا۔ دونوں رک گئی اور اجنبی نوجوان کو دیکھنے لگی۔ نوجوان ان کے قریب آیا اور جھک کے آداب بجا لایا، سلام کیا۔ آداب شہزادی صاحبہ، آداب وزیر زادی صاحبہ۔ یہ دونوں بڑی حیران ہوئی۔ شمریز نے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہو اور ہمیں کیسے پہچانتے ہو؟ حضور کے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ غلام ایک طالب علم ہے اور شاعری سے خاص لگاؤ رکھتا ہے۔ علم قیافہ میں بھی کچھ عمل دخل ہے اور علم نجوم سے بھی تھوڑی سی جان پہچان ہے۔ اس شخص نے یہ جواب دیا۔ شمریز مسکرا دی اور کہنے لگی، بڑے دلچسپ نوجوان معلوم ہوتے ہو، ہم تمہاری گفتگو سے بہت خوش ہوئے، لیکن جن علوم سے تم نے اپنی رغبت کا اظہار کیا ہے، مطلب جان پہچان کا اظہار کیا ہے، ہماری نظر میں یہ علم بے حیثیت اور پرفریب ہے۔ نوجوان نے کہا، وزیر زادی صاحبہ کی رائے بے شک درست ہے۔ شمریز اور اختر نے اسے وہیں چھوڑا اور گھر کو چل دی۔ پیارے بچوں، یہ نوجوان کوئی طالب علم نہ تھا، یہ بونوں کا بادشاہ آزاد عرف شلغم تھا۔ ہاں تو بونوں کے بادشاہ آزاد نے شہزادی اختر کو مسکراتے دیکھا تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ فوراً اپنے محل میں پہنچا اور بڑی بڑی کتابیں کھول کر بیٹھ گیا، لیکن اپنی اس حالت کے متعلق اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ خواہ کچھ ہو، شہزادی اختر سے ہی شادی کروں گا اور اسے ہی اپنی ملکہ بناؤں گا۔ اب سنیے، اگلے روز پھر وزیر زادی اور اختر اسی جھیل پر پہنچے۔ وہاں انہیں ایک شیشے کا مکان نظر آیا۔ شہزادی اختر شیشے کے مکان کی سمت چلی، پیچھے پیچھے شمریز بھی تھی، مگر دونوں کے درمیان فاصلہ 10-12 گز سے زیادہ ہی ہوگا۔ اختر بلوری مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ شمریز نے اسے دیکھا اور دوسری لڑکیوں کو بھی دیکھا اور سبھی دنگ رہ گئی۔ شیشے کے کمرے میں اختر یوں دکھائی دیتی تھی جیسے دھوپ میں ایک منور ستون کہ جس سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ شمریز بھی اس کی سمت چلی، مگر یہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ کوئی خواب ہے؟ شمریز نے سوچا۔ اس لیے شیشے کا مکان لہجہ بلہجہ جھیل میں اتر رہا تھا۔ شہزادی اختر پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ وہ مکان سے باہر آنا چاہتی تھی مگر کوئی خوف پا کر چلانے لگتی تھی۔ شمریز اور دوسری لڑکیاں خوف سے کانپنے لگی تھی۔ شیشے کا مکان اپنی رفتار سے پانی میں اتر رہا تھا۔
شہزادی اختر اب بھی چیخ رہی تھی۔ شمریز اور دوسری لڑکیاں بت بنی کھڑی رہیں اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی جھیل میں غائب ہو گئی۔ دارا بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ شہزادی اختر جھیل کے پانی میں گم ہو گئی تو اس نے پوری فوج کے ساتھ جھیل پر دھاوا بول دیا۔ بڑے بڑے تیراک اور غوطہ خور جھیل میں اترے، چپا چپا چھان مارا، مگر شہزادی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ناکام اور مایوس ہو کر بادشاہ واپس آیا اور بھرے دربار میں اعلان کیا، جو کوئی بھی اس کی بیٹی کو واپس لائے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ادھر شلغم شمار نے شہزادی سے کہا، آپ کو وہ دن یاد ہوگا کہ جب میں نے آپ کو وزیر زادی کے ساتھ جھیل پر دیکھا تھا۔ اسی دن میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو اپنی ملکہ بناؤں گا۔ صرف بادشاہ ہی نہیں، جادوگر بھی ہوں اور ہر بھیس بدل سکتا ہوں، ہر روپ میں آ سکتا ہوں۔ میری یہ سلطنت زمین کے نیچے ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی تلاش نہیں کر سکا۔ شہزادی نے غصے سے جواب دیا، میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری بادشاہت اور تمہاری جادوگری پر۔ تم ایسے دھوکے باز اور مکار انسان سے کوئی لڑکی شادی نہیں کرے گی۔ تمہاری ملکہ بننے سے تو بہتر ہے کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ مجھے زیر زمین رہنا منظور نہیں ہے، یہ بادشاہی تمہیں مبارک۔ بادشاہ نے کہا، سوچ لو شہزادی، اچھی طرح سوچ لو۔ میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی، میں غصے کا بہت خراب ہوں۔ شہزادی نے کہا، میں تمہارے غصے سے نہیں ڈرتی، جو ہو سکتا ہے کر لو، موت سے کیا ڈرنا۔ بونوں کے بادشاہ نے سمجھایا، میں اب بھی تم سے یہی کہتا ہوں کہ مان جاؤ۔ آزاد یعنی بونوں کا بادشاہ شلغم شمار باہر نکل آیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور شہزادی اختر نے جیسے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اب وہ بونوں کے بادشاہ سے لڑتی جھگڑتی بھی نہیں تھی اور اداس بھی نہیں رہتی تھی۔ بادشاہ نے اسے ہیروں جڑے ملبوسات لا دیے تھے، عجیب عجیب قسم کے پھل اسے کھانے کو دیے اور سلطنت کی ہر شے اس کی غلام بن گئی۔ بالشت بھر کی کنیزیں اس کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتی۔ شہزادی انہیں دیکھتی تو مسکرا دیتی، قدرت کے کاموں کی تعریف کرتی کہ اس نے کیسی کیسی مخلوق پیدا کر رکھی ہے۔ ایک روز وہ شاہی باغ میں جھولا جھول رہی تھی کہ بونوں کے بادشاہ نے اس کے سامنے ڈھیر سارے شلغم لا کر پھینک دیے۔ شہزادی بہت حیران ہوئی اور بولی، یہ شلغم کس لیے لائے ہو؟ میں نے تو کبھی نہیں کھائے۔ بادشاہ نے کہا، یہ شلغم جادو کی شلغم ہیں، ایسے شلغم تم نے کبھی دیکھے نہ ہوں گے۔ میرے پاس جو بھی چیز ہے عجیب و غریب ہی ہے۔ شہزادی نے پوچھا، ان شلغموں میں کیا خاص بات ہے؟ وہ بولا، ان میں خاص بات یہ ہے کہ تم جس انسان کو اپنے پاس بلانا چاہو اس کا نام دے کر ایک شلغم کو چھو لینا، بس اس وقت شلغم انسان میں تبدیل ہو جائے گا۔ شہزادی حیران ہو کر بولی کہ اگر میں اپنے ماں باپ کو بلوانا چاہوں تو کیا وہ بھی یہاں آ جائیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، نہیں، اس لیے کہ وہ شاہی افراد ہیں، اس کے علاوہ جسے چاہو گی حاضر ہو جائے گا، آزما کر دیکھ لو۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ گھوڑا یہ میدان جھوٹ نکلے تو میں شیطان۔ اسی وقت شہزادی نے اپنی سہیلی شمریز کا نام لے کر ایک شلغم کو چھوا تو وہاں پر شلغم کی جگہ شمریز بیٹھی تھی۔ دونوں سہیلیاں گلے مل گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزادی نے اپنے والدین کی خیر خبر پوچھی اور یہ سن کر اطمینان ہوا کہ ابھی زندہ ہیں، مگر اس کے لیے ترس گئے ہیں۔ شمریز نے اختر کی آپ بیتی سنی تو دل محسوس کر رہ گئی اور کہنے لگی، تو وہ یہ مکار طالب علم ہے، اچھا اب سمجھی، تو یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ حضرت تم سے شادی کرنے چلے ہیں۔ اختر نے کہا، اچھا یہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ شمریز بولی، کرنا کیا ہے، بس ایک ہی طریقہ ہے، اس مکار کو اپنی محبت کا یقین دلاؤ، باتوں کی جال میں الجھاؤ اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے رشتہ جوڑو۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، ہمیں تمہارا مشورہ منظور ہے۔ اور واقعی شہزادی کا طرز عمل بونوں کے بادشاہ پر جادو کر گیا اور وہ بھول گیا کہ یہ لڑکی اسے دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔
جب اتوار جما تو ایک روز شہزادی اختر نے شلغم کو چھوا تو وہ 12 سنگے میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادی اس پر سوار ہو گئی اور کہا کہ اسے زمین کے اوپر لے جاؤ۔ 12 سنگا چشم زدن میں زمین پر آ پہنچا۔ شہزادی اس سے اتر پڑی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک اسے ایک نوجوان دکھائی دیا جو اس سمت چلا آ رہا تھا۔ قریب آ کر وہ رک گیا۔ شہزادی نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تو کون ہے اور یہاں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، اے نیک دل پری، میں شہزادی اختر جمال کی تلاش میں ہوں۔ کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، اے بہادر نوجوان، میں وہ شہزادی ہوں، میں بونوں کے بادشاہ کی قید میں ہوں۔ وہ بہت تیز رفتار ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جادو کا لباس ہے۔ تم یہیں ٹھہرو، میں واپس جا کر 2 گھوڑوں کو لاتی ہوں، پھر بھاگیں گے جب تک تم کسی جھاڑی کی اوٹ میں چھپ جاؤ۔ شہزادی اختر نے یہ کہا اور 12 سنگے پر بیٹھ کر لوٹ گئی۔ وہاں پہنچی تو بادشاہ بھی آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی منہ لٹکا کے رہ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا بات ہے جان، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ بولو کیا بات ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ پوچھا، کیا بات ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، جائیے، ہم آپ سے نہیں بولتے، کب سے کہہ رکھا ہے کہ شلجم لا دو، اب تک نہیں لائے۔ بادشاہ بولا، ارے اتنی سی بات پر غصہ، یہ لو ابھی شلجم آ جائیں گے۔ تو شہزادی کے سامنے کئی 100 شلجم ڈھیر کر دیے۔ شہزادی بہت خوش ہوئی اور شلجم اٹھا کر بولی، آپ انہیں گنیے، میں باغ میں ٹہلتی ہوں، اگر آپ نے غلطی نہ کی تو آج میری اور آپ کی شادی ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اپنی تسلی کے لیے دوبارہ گنتی اپنے سامنے کراؤں گی۔ بادشاہ نے کہا، چلو یوں تو صحیح، تو ایسے ہی میں ابھی گننے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شلغم گننے لگا۔ وہ بہت خوش تھا کہ شہزادی رضامند ہو گئی۔ اسی خوشی میں بار بار گنتی بھول جاتا۔ ادھر شہزادی نے دونوں شلغموں کو چھوا کہ تیز رفتار عربی گھوڑوں میں تبدیل ہو جائیں، اور فوراً ہی 2 گھوڑے حاضر ہو گئے۔ شہزادی ایک پہ سوار ہو گئی، وزیر زادی کو بھی پیچھے ہٹایا، دوسرے گھوڑے کو ساتھ لے کر ایڑی لگا دی اور گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ پلک جھپکنے میں شہزادی نوجوان کے پاس پہنچ گئی۔ نوجوان نے ایک لمحے کی دیر نہیں کی اور پھر دونوں گھوڑے ہوا ہو گئے۔ بونوں کا بادشاہ شلغم گنتا رہا مگر بھولتا رہا۔ تنگ آ کر باغ میں آیا تو دیکھا شہزادی غائب ہے۔ فوراً جان گیا کہ شہزادی بھاگ گئی ہے، مگر ہار ماننے والا وہ بھی نہیں تھا۔ چوغا پہن کے اس کے تعاقب میں اڑ گیا۔ فاصلہ بہت زیادہ تھا، گھوڑے ہوا سے باتیں کرتے منزل کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ بونوں کا بادشاہ بھی بجلی کی سی تیزی سے ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ شہزادی نے گھوم کر دیکھا تو بونوں کا بادشاہ سر پر آن پہنچا، تو اس نے جادو کے زور سے بجلی کو دبوچا اور ان پر گرا دی۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا، مگر بجلی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی کہ اس وقت بونوں کے بادشاہ کی حدود سے باہر آ چکے تھے۔ البتہ گھوڑے فوراً شلغم بن گئے اور یہ تینوں زمین پر آ رہے تھے۔ بونوں کا بادشاہ دانت پیستا ہوا لوٹ گیا۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا جادو صرف اپنی ہی سلطنت میں چل سکتا تھا۔ نوجوان شہزادی اختر کو لے کر دارا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، ہم وعدے کے مطابق شہزادی اختر کی شادی تم سے کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ مگر نوجوان نے حکم دیا، مجھے آپ کے حکم سے انکار نہیں، لیکن میں سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس جاؤں گا، ان کی مرضی پوچھوں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو لوٹ آؤں گا، نہیں تو 1 سال کے بعد شہزادی اختر کی شادی کہیں اور کر دیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے نوجوان محل سے نکل گیا اور 6 ماہ بیت گئے، وہ واپس نہیں آیا۔ شہزادی اب تک اس کی راہ دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی روز وہ آ ہی جائے۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ شہزادی کی مراد پوری ہو جائے۔ پیارے بچوں، یہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ کو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔